اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیے، خبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیے۔ اگر آپ نے یہ 10 باتیں اپنے سینے میں چھپا لے نہ صرف گھر میں بلکہ ہمسایوں اور رشتہ داروں اور دوست احباب میں وہ عزت ملے گی جو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم ناظرین، سچ پوچھے نہ تو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دشمنوں سے نہیں اٹھاتا بلکہ ان باتوں سے اٹھاتا ہے جو وہ غلط وقت، غلط جگہ اور غلط لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی ہی اصل طاقت ہے۔ جو انسان اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھ لیتا ہے نہ وہ اپنی زندگی پر بھی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ آج میں آپ سے کسی عام موضوع پر بات نہیں کرنے والی۔ آج کا موضوع وہ ہے جسے سمجھنے میں لوگوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے اور بعض کو تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیں، خبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیے۔ جی ہاں بالکل ہاں، یہاں بات دشمنوں کی نہیں ہو رہی ہے، اجنبیوں کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر سچ بول دینے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا زبان پر آ جانا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی عزت، سکون اور مستقبل کی حفاظت چاہتے ہیں نہ تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں مرتے دم تک خبر میں جانے تک اپنے سینے میں دفن رکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو بدظن نہیں بنائے گی بلکہ باشعور بنائے گی، یا آپ کو بولنا نہیں سکھائے گی بلکہ وقت پر خاموش رہنا سکھائے گی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ جو 10 باتیں آج آپ سننے والے ہیں، اگر آپ نے انہیں واقعی اپنے اندر محفوظ کر لیا تو یقین کریں زندگی میں بہت سے نقصان خود بخود رک جائیں گے۔ 10 باتیں اپنے خون کے رشتوں کو بھی مت بتائیے، خبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ 10 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم ناظرین، سچ پوچھے نہ تو انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑا نقصان دشمنوں سے نہیں اٹھاتا بلکہ ان باتوں سے اٹھاتا ہے جو وہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی زبان پر لے آتا ہے۔ یہ بات ماننے میں چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، حقیقت یہی ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اگر زبان سے نکل جائے تو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ یا کوئی بے حد اپنا شخص آپ پر بھروسہ کر کے اپنا راز آپ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ محض بات نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی عزت، اپنی کمزوری اور اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس راز کو کسی اور تک پہنچانا چاہیے، کسی اور قریبی خون کے رشتے کو ہی کیوں نہ ہو، کھلی غداری کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھیے، راز کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو بتایا بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا۔ جس لمحے آپ نے وہ بات آگے پہنچائی اس لمحے آپ نے امانت توڑ دی، اور امانت توڑنے والا شخص چاہے جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو عزت کے قابل نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان راز نہیں رکھ سکتا لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خاندان میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کے سامنے ہنستے تو ہیں، حال احوال بھی پوچھتے ہیں، لیکن دل کی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں بات خبر تک دفن نہیں رہ سکتی۔
اور جس شخص کے بارے میں یہ تاثیر بن جائے کہ وہ باتیں آگے پہنچاتا ہے، وہ دوست نہیں بلکہ خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کے رازوں کو اپنے سینے میں دفن کرنا دراصل اپنے کردار کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خاموشی کے ساتھ عزت دیتی ہے۔ جو شخص راز کو خبر تک لے جانے کی ہمت رکھتا ہے، لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اور جو شخص ایک راز بھی سنبھال نہیں سکتا، وہ چاہے کتنی ہی عبادت یا نیک نیتی کا دعویٰ کرے، لوگوں کی نظر میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، خون کے رشتوں کے راز ہو یا کسی بھی انسان کے، اگر وہ آپ کے کان تک امانت بن کر آئے ہیں تو انہیں خبر تک اپنے سینے میں دفن رکھیے۔ یہی وفاداری ہے، یہی شرافت ہے، اور یہی اصل انسانیت۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جو بات آپ کے کان تک امانت بن کر پہنچے وہ وہیں دفن ہو جائے۔ خاموشی یہاں کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو انسان راز رکھنا سیکھ لیتا ہے، لوگ اس پر دل کھول کر اعتماد کرتے ہیں، اور یہی اعتماد اسے عزت، وقار اور مضبوط تعلقات عطا کرتا ہے۔ دوسری بات سچ یہ ہے کہ انسان کی بہت سی ناکامیاں دشمنوں کی سازش سے نہیں ہوتی بلکہ ان خوابوں سے ہوتی ہے جو وہ وقت سے پہلے خون کے رشتوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انسان کے بڑے خواب اور آئندہ کے ارادے اس بیج کی مانند ہوتے ہیں جو ابھی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ اگر اسے زمین سے نکال کر بار بار اس کو دکھایا جائے تو وہ پھل دینے سے پہلے ہی سوکھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان اپنے بڑے خواب، منصوبے اور اگلے قدم کو سینے میں دفن رکھتا ہے، یہاں تک کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی، کیونکہ ہر رشتہ خلوص رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ اکثر ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے بڑے خواب سب سے پہلے اپنوں کو سنا دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ حوصلہ دیں گے، دعائیں کریں گے، لیکن حقیقت میں محدود سوچ رکھنے والے لوگ، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپ کے یقین کو کمزور کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں اور لاشعوری کے طور پر آپ کے دل میں شک ڈالتے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ یہی شک آہستہ آہستہ آپ کی ہمت کو کھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خوابوں کا مذاق اکثر دشمن نہیں اڑاتا بلکہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جو آپ کو روز دیکھتے ہیں، آپ کے ماضی کو جانتے ہیں اور آپ کو پرانی اینک سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، ہنسی مذاق بناتے ہیں، اور یہی آپ کے خواب کا سب کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یوں آپ کا خواب سب کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ کھلی غداری تو نہیں کہلاتا، مگر خاموشی نقصان ضرور بن جاتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے خوابوں کو شور نہیں بلکہ خاموشی دے، انہیں خبر تک نہیں اپنے سینے میں دفن رکھے، یہاں تک کہ وہ حقیقت بن جائے۔ جب نتیجہ سامنے آ جائے تو پھر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا خواب سن کر نہیں مانتی، دنیا صرف کامیابی دیکھ کر مانتی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر خواب ہر کان کے لیے نہیں ہوتا۔ تیسری بات، ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، کچھ صفحے صاف، کچھ داغدار۔ عقل مندی اسی میں نہیں کہ ان داغوں کو سب کے سامنے پھیلا دیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ انہیں وہیں دفن رہنے دیا جائے جہاں وقت نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ ماضی کی غلطیاں، گناہ یا برے فیصلے اگر زبان پر آ جائے تو انسان حال میں جینے کا حق کھو دیتا ہے، خاص طور پر جب یہ باتیں خون کے رشتوں تک پہنچ جائیں تو وہ خبر سے نکل کر تاحیات تعاقب بن جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سچ بول دینے سے دل ہلکا ہو جائے گا، شاید لوگ ہمیں سمجھیں گے، شاید ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لوگ انسان کو اس کی موجودہ کوششوں سے نہیں بلکہ اس کے ماضی کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ آپ چاہے کتنے ہی بدل جائیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ماضی آپ کے تعارف کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ہر کامیابی پر شک، ہر غلطی پر پرانا الزام دہرایا جاتا ہے۔ خون کے رشتے بھی اس معاملے میں مختلف نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہی باتیں جو اعتماد میں کہی جاتی ہیں محفلوں میں مثال بن جاتی ہیں۔ نہ نیت بری ہوتی ہے، نہ ارادہ نقصان کا، مگر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔
آپ کی شخصیت پر ایک مستقل مہر لگ جاتی ہے۔ یہ کھلی غداری نہ بھی ہو تب بھی یہ ایسا بوجھ بن جاتا ہے جسے اتارنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماضی کا اعتراف اور ماضی کی نمائش دو الگ چیزیں ہیں۔ اپنی اصلاح اور توبہ کا تعلق آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے، نہ کہ ہر انسان کے علم میں آنے سے۔ جو شخص اپنے ماضی کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ حال میں مضبوط اور مستقبل میں باوقار بن رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دفن کیا ہوا ماضی ہی انسان کو آگے بڑھنے کی جگہ دیتا ہے۔ جو ماضی کو بار بار زندہ کرتا ہے وہ خود اپنی ترقی کا راستہ بند کر لیتا ہے۔ چوتھی بات، سچ پوچھے تو انسان کی نیکیاں دشمن ضائع نہیں کرتے بلکہ وہ خود ضائع کرتا ہے۔ جب وہ اپنی بھلائی کو خون کے رشتوں کے تک نمائش بنا کر پہنچا دیتا ہے۔ نیکی کا اصل حسن اس کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ جس لمحے کسی کی مدد کو زبان مل جاتی ہے اس لمحے اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کو سہارا دینا یا کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ جانیں، تعریف کریں یا مانیں تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ دکھاوا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو انسان قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کو بتانا کوئی غلط بات نہیں، آخر وہ بھی تو خوش ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب نیکی کا چرچا ہوتا ہے تو اس میں خلوص کم اور توقع زیادہ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر مدد ایک احسان بن جاتی ہے اور احسان جتلایا جائے تو وہ تعلق کو بوجھل کر دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، بڑھا چڑھا کر بیان ہوتی ہے اور یوں نیکی اپنی اصل قدر کھو دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ نیکی کا شعور بعض اوقات حسد، مقابلہ اور غلط فہمی کو جنم دیتا ہے۔ لوگ نیت پر باتیں کرتے ہیں، مقصد پر شک کرتے ہیں اور جو کام صرف رب کی رضا کے لیے تھا وہ لوگوں کی رائے کا محتاج بن جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی انسان کے لیے اجر کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ عقل مند اس میں ہے کہ جو بھلائی آپ کے ہاتھ سے ہو اسے وہی ختم ہونے دے، نہ اس کی تصویر بنائے، نہ اس کا ذکر کرے، نہ وہ کسی محفل میں اس کا حوالہ دے۔ جو نیکی چھپی رہتی ہے وہی وزن رکھتی ہے۔ جو انسان اپنی نیکیوں کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ دکھاوے سے بچ جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ مضبوط رہتا ہے۔ پانچویں بات، سچ پوچھے نہ تو انسان کو سب سے گہرا نقصان دشمن کے وار سے نہیں ہوتا بلکہ اس لمحے سے ہوتا ہے جب وہ اپنی کمزوری خود بتا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوف، کچھ عدم اعتماد اور کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے وہ خود بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، مگر نادانی یہ ہے کہ ان اندرونی جنگوں کو سب کے سامنے بیان کر دیا جائے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں کے سامنے بھی، کیونکہ جو بات آپ کے دل میں دفن ہونی چاہیے اگر وہ زبان پر آ جائے تو وہ طاقت نہیں رہتی بلکہ ہتھیار بن جاتی ہے، اور اکثر وہی ہتھیار بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر اپنی کمزوریاں شیئر کرتے ہیں کہ شاید سامنے والا سمجھے گا، سہارا دے گا یا ہمدردی دے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر سننے والا محافظ نہیں ہوتا۔ وقت بدلتا ہے، رشتے بدلتے ہیں اور جذبات بھی۔ آج جو بات ہمدردی کے ساتھ سنی جاتی ہے کل وہی بات طنز، دباؤ یا بلیک میلنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خون کے رشتے بھی اس اصول سے باہر نہیں ہوتے۔ اپنی کمزوریوں کے ظاہر کرنے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جو آپ نے خود انہیں دی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ کی بات کو کمزور سمجھتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر شک کرتے ہیں اور ہر مشکل موقع پر آپ کے خوف کو یاد دلا کر آپ کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ کھلی غداری بھی نہ ہو تو بھی یہ خاموشی تباہی ضرور ہوتی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے خوف اور کمزوریاں تنہائی میں سنبھالی جائے، نہ کہ محفل میں۔ انہیں اپنے اندر مضبوطی سے دفن رکھا جائے، یہاں تک کہ قبر تک بھی وہ راز ہی رہے۔ باہر کی دنیا کو آپ مضبوط دکھائی دے، پر اعتماد دکھائی دے، چاہے اندر کتنی ہی جنگ کیوں نہ چل رہی ہو۔ جو انسان اپنی کمزوری کو سینے میں دفن رکھنا سیکھ لیتا ہے وہی اصل میں خود کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔
چھٹی بات محترم ناظرین، سچ پوچھے نا تو انسان سب سے زیادہ نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اپنے خون کے رشتوں یا قریبی لوگوں کے سامنے اپنے دل کی دشمنیاں کھول دیتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی نفرت، غصہ یا کینہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل فطری ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ جذبات زبان پر آ جاتے ہیں یا دوسروں کو دکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص اپنی نفرت کھلے عام ظاہر کرتا ہے وہ خود کو اندر سے کمزور بنا دیتا ہے۔ دشمنی ظاہر کرنے والا، چاہے رشتہ دار یا دوست ہو، آپ کی اس طاقت کو کمزور کرنے لگتا ہے اور آپ کے رویے کو متزلزل کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ نفرت اور دل کی دشمنیاں ذاتی معاملات ہیں اور انہیں کسی کے سامنے بیان کرنا یا ظاہر کرنا محض نقصان ہے۔ جو لوگ اپنی ناراضگی اور کینہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ باہر سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے مضبوط رہتے ہیں۔ یہی قوت انہیں چیلنجز کے وقت قابو رکھنے اور دوسروں کے ہتھکڑوں سے بچنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ نفرت کو زبان پر لانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہر لمحے بعد میں غلط فہمی، رنجش اور تعلقات کی دراڑ کا سبب بن جاتے ہیں، چاہے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک بار یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان اپنی دشمنی یا ناراضگی کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کر رکھتا ہے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے نہیں لاتا۔ اپنی نفرت کو سینے میں دفن کرنا حتیٰ کہ قبر تک نہ صرف آپ کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ لوگ آپ کی خاموشی کو طاقت سمجھتے ہیں اور آپ کے اقدامات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، جبکہ شور یا کھلی دشمنی آپ کو ہمیشہ غیر محفوظ اور کمزور دکھاتی ہے۔ ساتویں بات، سچ پوچھے تو انسان کا سب سے بڑا نقصان دشمنوں سے نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں کے سامنے اپنی ڈیجیٹل زندگی بے پردہ کر دیتا ہے۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ فون، سوشل میڈیا، بینک اکاؤنٹ اور دیگر آن لائن معاملات میں چھپا ہوا ہے۔ ہر فرد کے پاس یہ طاقتور اوزار ہوتے ہیں مگر اسی وقت اسی طاقت میں خطرہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے پاس ورڈز پن یا حساس معاملات کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، چاہے وہ خون کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ دراصل اپنی حفاظت کی کمزوری کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بے اعتمادی نہیں بلکہ عقل مندی اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملات بانٹنا نارمل ہے یا اس سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ معاملات کب اور کس صورت میں استعمال ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی غفلت بھی اعتماد کے ٹوٹنے اور تعلقات کی دراڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ خون کے رشتے بھی اس اصول سے مجتنح نہیں ہیں۔ معاملات کا لیک ہونا افواہوں اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور کبھی کبھار نقصان ناقابل تلافی بھی ہو سکتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنی ڈیجیٹل زندگی کے راز قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھے جائیں، یا اپنے فون یا پاس ورڈز، بینک اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا کی حساس معاملات صرف اپنے کنٹرول میں رہے۔ یہ خاموشی آپ کو خطرات سے محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے اعتماد اور وقار کو مضبوط کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اس میں ہے کہ دنیا کو یہ محسوس ہو کہ آپ کھلے عام سب کچھ ظاہر کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ اپنی معاملات، اپنے منصوبے بندی اور اپنی ڈیجیٹل زندگی کے راز خود اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے نہ صرف آپ محفوظ رہتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ آٹھویں بات محترم ناظرین، سچ پوچھے نا تو انسان کے رشتے زیادہ تر الفاظ سے نہیں ٹوٹتے بلکہ اس رقم سے بدل جاتے ہیں جس کا ذکر وہ غلط لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ انسان کی آمدنی اور بینک بیلنس وہ حقائق ہیں جو جتنے چھپے رہیں اتنے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیسے رشتوں کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جس دن آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ
کتنا کماتے ہیں یا آپ کے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس دن لوگوں کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ سے امیدیں باندھ لیتا ہے، کوئی تقابل شروع کر دیتا ہے اور کوئی دل ہی دل میں حسد پال لیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو سب کچھ بتا دینا سچائی اور خلوص کی علامت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مالی معاملات شیئر کرنا تعلقات میں توازن بگاڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو امیر سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ آپ کو کمزور جان کر وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان اپنی آمدنی اور بینک بیلنس کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب پیسہ زبان پر آتا ہے تو بات صرف رقم تک محدود نہیں رہتی، باتیں آگے بڑھتی ہیں، اندازے لگتے ہیں اور پھر فیصلے آپ کی جیب دیکھ کر کھینچ جانے لگتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت کو آپ کے کردار سے نہیں بلکہ آپ کے بینک بیلنس سے ناپنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رشتے خلوص سے نکل کر مفاد میں بدل جاتے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ اپنی مالی حالات کو راز رکھیے، نہ خود کو غریب ظاہر کریں، نہ کہ لوگ آپ کو دبائیں اور نہ ہی امیر کے لوگ آپ سے جلنے لگے۔ خاموشی یہاں ڈھال ہے۔ خاموشی یہاں پر ڈھال ہے۔ 9ویں بات، سچ پوچھے نا تو انسان کو سب سے بڑی کمزوری دشمنوں کی سازشوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب خاندانی جھگڑے اور مسائل زبان پر آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر ہونے والے جھگڑے، چاہے وہ بیوی اور شوہر کے درمیان ہو، بھائی بہنوں کی ناراضگی ہو یا بھابی کے ساتھ اختلاف، ہمیشہ گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بات باہر ظاہر ہو جاتی ہے وہ فوراً کمزوری اور موقع بن جاتی ہے۔ 10ویں بات، سچ پوچھے نا تو انسان سب سے زیادہ نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اپنے خون کے رشتوں یا دوستوں کے سامنے اپنے اگلے بڑے قدم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ زندگی میں بڑے فیصلے اور نئے منصوبے ہمیشہ نازک ہوتے ہیں۔ چاہے وہ دنیا کا کاروبار شروع کرنا ہو، نوکری بدلنا ہو یا کسی اور اہم قدم کا ارادہ، اس وقت تک یہ سب صرف آپ کے لیے اور آپ کی منصوبہ بندی کے لیے اہم ہے، جب تک مکمل نہ ہو۔ جو شخص اپنے ارادے سب کے سامنے بیان کر دیتا ہے وہ اپنے منصوبوں کی اصل طاقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ 10 راز کو اپنے سینے میں آج سے ہی دفن کر دیں، کیونکہ سب کے سامنے شیئر کرنا اپنی ہی کم ظرفی ہے۔ السلام علیکم۔